اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اور بعض لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے عوام میں پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا ان میں سے جو امرا ہیں ان کی طرف لوٹا دیتے تو ان میں سے جو تحقیق کے وسائل رکھتے ہیں اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اس غلط افواہ کی بنیاد پر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب شیطان کی پیرو بن جاتے، یعنی کوئی غلط اقدام کر بیٹھتے۔ اس آیت کے متعلق شان نزول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے اور اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے گرد آپ کی بیویاں غمگین اور خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ میری ارد گرد بیٹھی ہوئی جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو مجھ سے خرچ مانگ رہی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبہ پر ناراض ہو کر ان سے 1 مہینہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے علیحدگی کا اختیار کرنے کی خبر نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں اور میرے ایک انصاری پڑوسی مدینہ کی بلندی پر بنوامیہ بن زید کے محلہ میں رہتے تھے، اور ہم باری باری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتے اور ایک دن میں آتا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو اس دن کے تمام احکام وغیرہ میں انصاری کو سنا دیتا تھا، اور جب وہ آتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم انصار کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر ان کی بیویاں غالب ہیں۔ ہماری عورتوں نے انصار کی عورتوں کی روش اختیار کرنی شروع کر دی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی بیویوں پر چیخا، اس نے مجھے سخت جواب دیا۔ مجھے اس کا جواب دینا بہت برا معلوم ہوا۔ بیویوں نے کہا، تم کو میرا جواب دینا کیوں ناگوار گزرا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں، اور بعض ان میں سے دن بھر آپ کو چھوڑ دیتی ہیں، یہاں تک کہ رات آ جاتی ہے۔ یہ خبر سن کر میں ڈر گیا۔ میں نے کہا، ان میں سے جس نے ایسا کیا وہ بہت نامراد ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے، میں حفصہ کے پاس گیا۔ میں نے کہا، اے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا تم میں سے کوئی دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض رکھتی ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، وہ نامراد ہو گئی اور خسارہ میں رہے گی۔ کیا اسے یہ ڈر نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گی؟ اے حفصہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بات نہ کیا کرو، اور نہ کسی بات میں الٹ کر جواب دے دیا کرو، اور نہ آپ کو چھوڑا کرو۔ تمہیں جو کچھ ضرورت ہو مجھ سے مانگ لیا کرو،
اور دیکھو تم دھوکے میں نہ آ جانا کہ تمہاری پڑوسن یعنی عائشہ تم سے زیادہ حسین اور تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں۔ ان دونوں میں ہم اس بات کا چرچا کرتے تھے کہ غسان ہم سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور جب رات کو واپس آیا تو میرے دروازے کو بہت زور سے کھٹکھٹایا اور کہا کیا وہ سو گئے؟ میں ڈر گیا اور فوراً ان کے پاس باہر گیا۔ انہوں نے کہا بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا حادثہ ہو گیا؟ غسان نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا اس سے بھی بڑا، اس سے بھی طویل حادثہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا حفصہ نامراد ہو گئی اور خسارے میں پڑ گئی۔ میں سمجھتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ صبح کو میں نے اپنے کپڑے پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ آپ نماز کے بعد اپنے بالا خانہ میں چلے گئے اور اس میں تنہا بیٹھ گئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ میں ہجروں کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر گھر میں ازواج مطہرات رو رہی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، اور ہر ایک کے پاس اس کے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ پھر میں مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ رنج و اندیشہ کی حالت میں کنکریوں کو کرید رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ازواج مطہرات کو پردہ کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا میں آج ضرور اس بات سے واقف حاصل کروں گا کہ آج معاملہ کیا ہے۔ میں عائشہ کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا اے ابو بکر کی صاحبزادی، تمہارا کیا حال ہو گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے لگی ہو؟ انہوں نے کہا اے ابن خطاب، تم کو مجھ سے اور مجھ کو تم سے کیا مطلب ہے؟ تم اپنی بیٹی کی خبر لو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ میں وہاں سے اٹھ کر حفصہ کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ کیا نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے لگی ہو؟ اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت نہیں کرتے، اور اگر میں نہ ہوتا تو تمہیں کبھی کی طلاق دے دی ہوتی۔ وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ کیا میں نے تم کو متنبہ نہیں کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں؟ اچھا یہ بتاؤ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بالا خانے میں اپنے گودام میں ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہاں سے نکل کر ممبر کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ لوگ رو رہے ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا، پھر میری بے چینی نے مجھ پر غلبہ کیا۔ میں اس بالا خانے کے قریب پہنچا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ربا
بالا خانہ کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کھوکھلی لکڑی کی ایک ڈنڈی پر اپنی ٹانگیں لٹکائے ہوئے تھے، اور وہ ایک تنا تھا جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے اترتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ میں نے اس حبشی غلام سے کہا، عمر کے لیے اجازت طلب کرو۔ وہ اندر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، پھر باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا ذکر کیا، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں واپس چلا آیا اور جو لوگ ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میری بے چینی نے مجھ پر غلبہ کیا۔ میں پھر بالا خانہ گیا اور پھر وہی واقعہ پیش آیا۔ میں پھر ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس بیٹھے تھے۔ پھر میری بے چینی نے مجھ پر غلبہ کیا۔ میں پھر اس غلام کے پاس گیا اور اس سے کہا، عمر کے لیے اجازت طلب کرو۔ اس نے پھر وہی بات کہی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ میں نے بلند آواز سے کہا، اے ربا، میرے لیے اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ میں حبشہ کے لیے سفارش کرنے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے کہ حبشہ کی گردن اڑا دو تو میں ضرور اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ میں یہ کہہ کر واپس ہوا تو غلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی۔ میں آپ کے پاس آ رہا اندھا چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اس پر کوئی بستر وغیرہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کی بناوٹ کے نشان پڑ گئے تھے۔ آپ چمڑے کا ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کیا، پھر میں نے کھڑے ہی کھڑے پوچھا، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا، نہیں، میں نے 1 مہینہ کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ پھر میں نے کھڑے ہی کھڑے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں دل بہلانے کی باتیں کروں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کرو۔ صحیح مسلم میں ہے یہ۔ میں نے کہا، آپ دیکھیے، ہم قریش مرد عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، پھر ہم ایسے مردوں کے پاس آئے کہ ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں، پھر اپنی بیویوں کا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ پھر میں نے کہا، دیکھیے، میں حفصہ کے پاس گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا، تم کیسی گھمنڈ میں نہ رہنا، تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے۔ جب میں نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو میں بیٹھ گیا۔ پھر میں نے نظر اٹھا کر آپ کے گھر کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو نظر کو روکتی سوائے 3 کھالوں کے۔ صحیح بخاری۔ اور 1 سا کے قریب جو اور کچھ سلم نامی درخت کے پتے جو گھر کے ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ عشرت دیکھ کر میں رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابن خطاب، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیوں نہ روؤں؟ آپ کے پہلو پر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں اور آپ کے گھر کے ساز و سامان کو بھی میں نے دیکھا۔ آپ اپنی امت کے لیے فراخی کی دعا کیجئے۔ فارس اور روم والوں کو تو وہ فراخی دی گئی
ملی ہے اور دنیا انہیں خوب ملی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ قیصر اور کسریٰ پھلوں اور نہروں میں مزے اڑا رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے برگزیدہ ہیں، لیکن آپ کی تمام کائنات یہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم شک میں مبتلا ہو؟ ان لوگوں کو ان کی نعمتیں دنیا کی زندگی میں ہی دے دی گئی۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اے خطاب کے بیٹے، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ پھر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے استغفار کیجئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ پھر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ مسلمین کنکریاں کرید رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی، کیا میں اتر کر جاؤں اور انہیں خبر دوں کہ آپ نے انہیں طلاق نہیں دی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر تم چاہو تو جا کر مطلق کر دو۔ پھر میں برابر آپ سے بات کرتا رہا یہاں تک کہ آپ کا غصہ زائل ہو گیا، حتیٰ کہ آپ مسکرائے، اور مسکراتے وقت آپ اتنے اچھے معلوم ہوتے تھے کہ اتنے اچھے دوسرے نہیں معلوم ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور میں بھی اترا۔ میں کھجور کے تنے کو پکڑ کر اتر رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اتر رہے تھے گویا کہ زمین پر چل رہے ہیں۔ آپ نے تنے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر میں نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اسی سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نساء کی آیت نمبر 83۔ اور ان لوگوں کی کیا حالت ہے کہ جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے عوام میں پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اپنے امراء کی طرف لوٹاتے تو ان میں سے جو تحقیق و تفتیش کے وسائل رکھتے ہیں وہ اس کی تحقیق و تفتیش کر لیتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سنی سنائی خبر کو بغیر تحقیق بیان کرنے کی ممانعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اور یہ کیا بات ہے کہ جب ان کو امن کی یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کو عوام الناس میں پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اور اگر یہ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اپنے امراء کی طرف لوٹاتے، ان کو اس خبر سے مطلع کرتے تو ان میں سے جو لوگ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں وہ تحقیق کر کے اس کی حقیقت معلوم کر لیتے، اور اس طرح غلط خبر کا چرچا نہ ہوتا۔ غلط خبر اگر امن کی بھی ہو تو اس سے اندیشہ ہے کہ دفاعی انتظامات ڈھیلی پڑ جائے، لوگ آرام سے مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور دھوکہ کھا جائیں۔ اور اگر غلط خبر خوف کی ہو تو اندیشہ ہے کہ عوام میں دہشت پھیل جائے اور وہ گھبرا کر کم ہمتی اور بزدلی کا مظاہرہ کر بیٹھیں۔ غرض یہ کہ دونوں صورتوں میں نقصان کا اندیشہ ہے، لہذا بغیر تحقیق کسی خبر کی اشاعت نہ کی جائے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
व रहमतहु लत्तबातुम शैतान इल्ला कलीला, और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो चंद के अलावा तुम सब शैतान के पीछे लग जाते। यह अल्लाह का फजल व करम ही है कि वह तुमको ऐसी रविश इख्तियार करने से रोक रहा है जिससे मुआशरा में खराबी फैलने का अंदेशा है। अगर अल्लाह तबारक व ताला ऐसा न करता तो तुम अफवाहें फैलाकर उम्मत के फेस्तर हिस्सों को इंतशार में मुब्तला कर देते और फिर बहुत से लोग हिम्मत हार जाते और गुमराही की राह पर चल पड़ते। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 6 में, ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास फासिक कोई खबर लाए तो उसकी खूब तहकीक कर लिया करो। ऐसा न हो कि ला इल्मी में तुम किसी कौम पर जा पड़ो, फिर बाद में तुम्हें अपने फेल पर नादिम होना पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, किसी आदमी के लिए बलिहाज झूठ के यही काफ़ी है कि हर सुनी हुई बात को बयान करे। खुलासा यह हुआ कि हर सुनी सुनाई बात को न फैलाइए, न उसे किसी से बयान करें, बल्कि खुद तहकीक करें या उसे हकाम तक पहुंचा दें, ताकि उनमें से जो तहकीक कर सकते हों वह तहकीक करें और आवाम को सही बात से मुतल्ला करें। ऐ ईमान वालों, अफवाहों को न फैलाया कीजिए। अगर कोई अफवाह आप सुने तो उसे अपने हकाम तक पहुंचाया कीजिए, ताकि वह तहकीक करके सही बात से आवाम को मुतल्ला करे। बगैर तहकीक अफवाहों के फैलाने से अंदेशा है कि कहीं बेमौका इत्मीनान या खौफ व हरास फैल जाए और आवाम कोई गलत इक़दाम कर बैठे। अक़ौलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।